على الفلاح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اب اس دنیا کے ہر ملک میں ہر روز اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں. اللہ اکبر کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ اللہ اکبر کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے. آپ نماز شروع کرتے اللہ اکبر پڑھتے، رکوع جاتے اللہ اکبر پڑھتے، سجدہ کرتے تو اللہ اکبر پڑھتے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا کرتے تھے کہ نماز پڑھ لینے سے کوئی بندہ بڑا نہیں بن جاتا. نماز پڑھ لینے سے کوئی بندہ بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی تو ایک اللہ کی ذات ہے. حتیٰ کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ سیڑھیوں پر چڑھتے یا رستے میں جاتے جاتے کوئی اونچا ٹیلا آ جاتا، کوئی اونچی پہاڑی آ جاتی، تو آپ جیسے جیسے اس پہاڑی پر چڑھتے جاتے ویسے ویسے اللہ اکبر پڑھتے جاتے کہ پہاڑی پر چڑھنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے. وہ اللہ کتنا بڑا ہے؟ وہ اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کی بڑائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ اللہ کی بڑائی کا اندازہ لگانا تو درکنار، ہم تو اللہ کی مخلوقات کی بڑائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات بنائی ہیں. آج ہمیں یہ جو سورج نظر آتا ہے
آج ہماری سائنس بتاتی ہے کہ یہ ہماری اس زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، 10 لاکھ گنا۔ ہماری اس زمین جیسی 10 لاکھ زمینیں ہونا تو ایک سورج میں آ سکتی ہیں، ایک سورج میں۔ آپ جانتے ہیں، سب سمجھدار ہیں، فہم و فراست کے مالک ہیں کہ جو چیز جتنی دور ہوتی چلی جاتی ہے وہ اتنی کم نظر آتی ہے۔ سورج ہے بہت بڑا، لیکن دور ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ ایک فٹ بال سا نظر آتا ہے۔ اور پھر آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہمیں نظر آتا ہی کوئی نہیں۔ پھر ایک آسمان نہیں، پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا اور پھر ساتواں آسمان۔ اللہ کی اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ آسمان بھی چھوٹا ہے، اللہ خود فرماتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ کے پاس ایک کرسی ہے، اللہ کی کرسی ہے جو 7 آسمانوں 7 زمینوں سے بڑی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور ایک اور سبق یاد کر لیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ وہ ہم میں سے کسی ایک کی فیکٹری کا نظام نہیں چلا رہا، وہ کسی ایک محلے اور مدرسے کا نظام نہیں چلا رہا، وہ کسی ایک ملک اور کنٹری اور ورلڈ کا نظام نہیں چلا رہا، وہ کسی ایک بر اعظم کا نظام نہیں چلا رہا، وہ کسی ایک سٹی کا نظام نہیں چلا رہا، وہ اللہ رب العزت ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اور ایک اور پوائنٹ کہ وہ اس ساری کائنات کا نظام چلانے میں وہ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، کبھی کبھی دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ مدرسہ میں چلا رہا ہوں، میں مر گیا تو کیا بنے گا؟ دنیا کا نظام چل رہا ہے جی، میں اس سکول کا پرنسپل ہوں، اگر میں مر گیا تو اس سکول کا کیا بنے گا؟ اور نہیں میرے محترم بھائی، میں کیا چیز ہوں، آپ کیا چیز ہیں؟ مسجد نبوی میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام بھی تھے، خطیب بھی تھے۔ آپ کے جانے کے بعد آج تک مسجد نبوی کا نظام ویسے ہی چلتا آ رہا ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ ساری کائنات کا نظام اکیلا چلا رہا ہے، اور اس اکیلے نظام چلانے میں وہ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، یہ سبق یاد کریں کہ اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے، اللہ اکیلا ہے، ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور وہ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ رب العزت ہمارے سے اللہ اپنا دین کا کام لے لیتا ہے نا تو ہمارے لیے یہ باعث شرف ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے ہم پر، اللہ کی برکتیں ہیں۔ اس اللہ رب العزت کے نزدیک روح زمین پر سب سے نزدیک لوگ وہ ہیں، سب سے قریب تر لوگ وہ ہیں جن کے دل میں احساس ہوتا ہے، احساس، اپنا احساس نہیں، دوسروں کا احساس، دوسروں کا۔ اپنی فکر تو ہر کوئی کرتا ہے، اپنے بارے میں تو ہر کوئی سوچتا ہے، اپنے بچوں کی فکر تو ہر کوئی کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی فکر تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت پیار اس سے کرتا ہے، محبت اس سے کرتا ہے جو بندہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، جو بندہ دوسروں کے بارے میں فائدہ مند سوچ رکھتا ہے، جو بندہ دوسروں کو فائدے پہنچاتا ہے۔ نبی پاک نے تو یوں فرمایا ہے، ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔
جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے نا، اللہ رب العزت اس بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنے اندر احساس کو اجاگر کریں۔ دوسروں کی فکر، دوسروں کا احساس کرنا، یہ اپنے دل میں پیدا کریں۔ اس سے اللہ کے ہاں مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے۔ وہ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، کبھی دوسروں کے لیے بھی جی کر دیکھو۔ اور یہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ یہ احساس والی صفت اللہ کو اتنی پسند ہے، انسان کیا اگر یہ کسی جانور میں بھی پائی جائے نا، جانور میں، تو اللہ اس جانور سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ اس جانور سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور وہ جانور کوئی موٹا اور لمبا چوڑا جانور نہیں ہے، وہ چھوٹا سا جانور ہے، چھوٹا سا، جو صبح اور شام میرے اور آپ کے پاؤں کے قدموں کے نیچے آتا ہے۔ وہ چیونٹی ہے، چیونٹی۔ اگر چیونٹی کے دل میں بھی احساس پیدا ہو جائے نا، احساس، اللہ رب العزت اس چیونٹی سے بھی پیار کرتا ہے، اس چیونٹی سے بھی محبت کرتا ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیں، قرآن مجید کی ورگردانی کر کے دیکھیں۔ دنیا میں کئی سینکڑوں، کھربوں بلکہ ان گنت چیونٹیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کسی بھی چیونٹی کا تذکرہ نہیں کیا، کسی بھی چیونٹی کا نام نہیں لیا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک چیونٹی کا تذکرہ ضرور کیا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چیونٹی کا تذکرہ اپنے قرآن مجید میں کیوں کیا ہے؟ اس کے دل میں احساس تھا، احساس۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ چیونٹی نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام اپنا بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور ان کو نہیں معلوم کہ آگے چیونٹیوں والی وادی آ گئی ہے۔ اس چیونٹی نے صرف اپنے آپ کو نہیں بچایا، اس چیونٹی نے پوری چیونٹی کی وادی میں اعلان کر دیا ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون۔ اور چیونٹیوں کی جماعت، سلیمان علیہ السلام بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، لشکر بہت بڑا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں وہ تم کو روند نہ ڈالیں، یہاں رکیے، ٹھہریے، غور کریے، سمجھیے، دل میں جانچیے، دل میں سوچیے، ٹٹولیے کہ اس چیونٹی نے صرف اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ آج اگر ہماری گلی میں ایک فائر ہو جائے نا، فائر، ہر کوئی بندہ اپنی کنڈی دیکھتا ہے، لاک ہے کہ نہیں، ہر کوئی بندہ اپنے بچے گنتا ہے، اور کہیں کوئی میرا بیٹا باہر تو نہیں گیا ہوا۔ ایک فائر ہو جائے، اپنے گھر کی فکر ہے، اپنے گھر والوں کی فکر ہے، اپنے مال کی فکر ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چیونٹی کا تذکرہ اپنے کلام پاک میں کیوں کیا ہے؟ اس نے احساس کیا ہے، صرف اپنے آپ کو نہیں بچایا، دوسروں کو بھی بچایا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ اس کی احساس والی بات اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام پر اللہ نے چیونٹی کی احساس والی گفتگو کو وحی بنا کر قرآن میں نازل کر دیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ کے ہاں مخلوقات میں سے مقام اس کا ہے، مرتبہ اس کا ہے جس کے دل میں دوسروں کا احساس ہے۔ سورۃ نمل اور میرے محبوب پیغمبر کو اس چیونٹی کی ادا اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ آپ نے پوری سورت کا نام ہی سورۃ النمل رکھ دیا ہے۔ پوری سورت کا نام ہی چیونٹی کے نام پر رکھ دیا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں،
اللہ رب العزت کو یہ احساسیت والی صفت اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، اور وہ تو جانور تھی تو اللہ کو اس سے اتنا پیار ہو گیا تھا۔ اللہ کے بندے تو اشرف المخلوقات ہے، اگر تیرے دل میں احساس پیدا ہو جائے تو مجھے بتائیے اللہ انسان سے کتنا پیار کرے گا۔ اس سورت کو پورا مکمل پڑھ کے دیکھیے، آگے اللہ رب العزت نے ایک پرندے کا تذکرہ کیا ہے، پرندے کا۔ میں حیران تھا کہ چیونٹی کا اور پرندے کا تذکرہ اکٹھا، مگر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پھر میرے اشکالات کا جواب یہ ملا کہ عنوان جو ایک چل رہا تھا، اس پرندے نے بھی احساس کیا تھا، احساس۔ اللہ کے بندوں، اس وقت کے جانور احساس کیا کرتے تھے ایک دوسرے کا احساس۔ آج ہم ایک دوسروں کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اپنے اندر احساس پیدا کرو، احساس اجاگر کرو، احساس کو بیدار کرو جو آج کل مسلمانوں میں مر چکا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام حاضری لگا رہے ہیں۔ کون حاضر ہے کون نہیں حاضر؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بتایا گیا ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا آتا ہے تو میں اس سے پوچھ لیتا ہوں کہاں گیا تھا۔ ہدہد آتا ہے، اسے کہا جاتا ہے آج سلیمان علیہ السلام بڑے غصے میں ہے، آج تیری غیر حاضری لگ گئی ہے، آج تیری خیر نہیں ہے۔ ہدہد کیا کہتا ہے؟ احطک ما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ اے سلیمان علیہ السلام، میں سبا علاقے سے آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے، جس خبر کو آپ جانتے نہیں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کیا خبر ہے؟ ہدہد کہتا ہے مجھے سبا کے علاقوں والوں پر بڑا تعجب ہوا ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنا لیڈر، اپنا قائد، اپنی بادشاہ ایک عورت کو بنا رکھا ہے، عورت کو۔ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ محبوب پیغمبر نے بھی فرمایا تھا کہ جس قوم کی لیڈر، جس قوم کی بادشاہ عورت ہونا، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہدہد بھی تعجب کر رہا ہے کہ ان کو بادشاہی کے لیے ایک عورت ہی ملی تھی، ان کو صدارت کے لیے ایک عورت ہی ملی تھی۔ ہدہد بھی تعجب کر رہا ہے، اور ہدہد آگے کیا کہتا ہے؟ اور سلیمان میرے پاس صرف اتنی خبر نہیں ہے، اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ میں نے اس عورت کو دیکھا ہے، میں نے اس عورت کی قوم کو دیکھا ہے، یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورج کو جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے سامنے اپنے گھٹنے کو ٹیک دیتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اللہ یسجدو للہ۔ ہدہد کہتا ہے اے سلیمان علیہ السلام، مجھے تعجب اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ سورج کو تو سجدہ کرتے ہیں، لیکن جس نے سورج کو بنایا ہے، جو سورج کو بنانے والا ہے، جو سورج کا خالق و مالک ہے، اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اس ہدہد نے بھی احساس کیا، احساس کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں۔ آج میرے محلے میں بھی کئی لوگ رہتے ہیں، آپ کے محلے میں بھی کئی لوگ رہتے ہیں، آپ کی مجلس میں بھی کئی دوست بیٹھتے ہیں، میری مجلس میں بھی کئی دوست بیٹھتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ اپنی پیشانی کسی اور کے سامنے ٹیکتے ہیں۔
کیا کبھی ہم نے بھی زحمت گوارا کی ہے کہ ہم ان کو اللہ کی دعوت دیں؟ کیا ہمارے دل میں بھی کبھی ان کے لیے احساس کا اجاگر ہوا ہے کہ ہم بھی اس ہدہد کی طرح ان کو اللہ کی دعوت دیں؟ اور میرے محترم بھائیوں، سورج کے تو بہت فائدے ہیں، سورج کے تو فائدے بھی بتائے جا سکتے ہیں، سورج کے تو بے شمار فائدے ہیں۔ جاؤ کسانوں سے پوچھو، جاؤ سائنسدانوں سے پوچھو، کوئی کہتا ہے جو یہ ہماری ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے نا، طاقت یہ سورج کی کرنوں سے ملتی ہے، سورج کی شعاؤں سے ملتی ہے۔ کوئی ڈاکٹر بولتا ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہو، اسے یرکان ہو جائے، اسے سورج کی روشنی میں رکھا جائے تو اسے اللہ شفا دے دے گا۔ اور میرے محترم بھائی، سورج کے تو بہت بڑے فائدے ہیں۔ اگر آپ کسی کسان سے پوچھیں گے نا کہ باقی پودے درخت کے سائے کے نیچے نہیں لگے ہوئے، صرف ایک پودا درخت کے سائے کے نیچے لگا ہوا ہے، باقی پودوں کی بھی خوراک اتنی ہی ہے، باقی پودوں کو بھی پانی اتنا ہی لگا ہے اور اس پودے کو بھی پانی اتنا ہی لگا ہے۔ اگر آپ کسان سے پوچھیں گے میرے محترم بھائی مجھے بتا تو ذرا، باقی پودوں نے اپنا پھل دے دیا ہے، اس پودے نے اپنا پھل کیوں نہیں دیا؟ وہ بول کر یہی کہے گا کہ میرے محترم بھائی، باقی پودوں کو سورج کی کرنیں لگی ہیں، باقی پودوں کو تو سورج کی شعاعیں ملی ہیں، یہ پودا درخت کے سائے کے نیچے تھا، اسے سورج کی کرنیں اور شعاعیں نہیں ملی، اس لیے اس نے پھل نہیں دیا۔ سورج کے تو بے شمار فائدے ہیں۔ جب سورج کو داتا نہیں مانا جا سکتا، جب سورج کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوا جا سکتا، تو جس جسم سے روح نکل جائے، جس کی جان نکل جائے، مجھے یہ تو بتا وہ تجھے کیسے فائدہ دے گا، وہ تجھے نفع کیسے دے گا، وہ تجھے نقصان کیسے دے گا؟ وہ تو اپنے ہاتھ تک نہیں ہلا سکتا، وہ تو اپنے پاؤں تک نہیں ہلا سکتا، بلکہ اللہ کے قرآن نے تو ایک بہت بڑی بات کر دی۔ 22واں سپارہ ہے، سورۃ فاطر ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، جن لوگوں کو، جن داتاؤں کو تم آواز دیتے ہو، تم ندا لگاتے ہو، تم شریک ٹھہراتے ہو، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، وہ کھجور کیا، کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کیا، گٹھلی کے اوپر ایک بریک سا چھلکا ہوتا ہے، بریک سا چھلکا، وہ اس بریک سے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، وہ چھلکا بھی ان کے بس سے باہر ہے۔ اور میرے محترم بھائی، اس سے آسان انداز اللہ، اس سے آسان زیادہ کیا سمجھا سکتا ہے اللہ اور کیا کیسے سمجھائے؟ اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ کھجور جو ہے، کھجور وہ ایک قبر ہے، کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے وہ گٹھلی میت ہے، اور میت کے جو گٹھلی کے اوپر چھلکا ہے وہ میت کا کفن ہے، میت کا کفن۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ جب انسان کے جسم میں روح موجود ہے تب اس کے نام بینک بیلنس بھی ہیں، تب اس کے نام فیکٹریاں بھی ہیں، تب اس کے نام پلاٹ بھی ہیں، لیکن جیسے ہی اس کی جسم سے روح نکل گئی ہے یہ اپنے کپڑے کا بھی مالک نہیں رہا۔ اس سے زیادہ آسان انداز سمجھانے کا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ قرآن کی ورگردانی کر کے دیکھ لیں، جس آسان انداز سے اللہ نے توحید کو سمجھایا ہے اس آسان انداز سے اللہ نے اور کسی چیز کو نہیں سمجھایا۔ میرے محترم بھائیوں غور کریے، اگر میرے اور آپ کے پاس اگر کوئی اللہ کا ولی آ جائے، میں اور آپ مل کر اس ولی کے اگر کپڑے اتارنا چاہے تو کیا وہ ہمیں اپنے کپڑے اتارنے دے گا؟ کبھی نہیں اتارنے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی اس کے جسم میں روح باقی ہے، ابھی وہ اپنے کپڑوں کا مالک ہے۔ اگر اسی ولی کے جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو میں اور آپ ہی اس کے جسم سے اس کے کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کر اتاریں گے۔ کیا وہ ہمیں روکے گا؟
نہیں روکے گا. کیوں نہیں روکے گا؟ کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، اس وقت وہ اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہتا. اسی لیے میرے محترم بھائیو، عقیدہ توحید کو سمجھے. میرا موضوع توحید نہیں ہے، نہیں تو اللہ کی قسم نقشہ کھینچا جا سکتا تھا اس موضوع پر. میں عرض کر رہا تھا کہ اس پرندے کے دل میں بھی احساس تھا، احساس جو آج ہمارے دلوں میں مر گیا ہے. اس وقت کے جانور بھی احساس کیا کرتے تھے. احساس آج اگر ہمارے کوئی ماتحت کوئی ملازم ہونا، ہم کہتے ہیں جی ہم انسان ہیں وہ روبوٹ ہے، جو ہم اسے کہیں اسے چاہیے کرے. نہیں میرے محترم بھائی، اس کو اتنی تکلیف دو جتنی وہ تکلیف سہ سکے. ایک دوسرے کا احساس، یہ میرے محبوب پیغمبر کی بہت پیاری سنت ہے، بہت پیاری. اور میرے اور آپ کے آقا سے بڑھ کر کون زیادہ احساس کرنے والا ہو سکتا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر نے بہت زیادہ احساس کیا ہے. آپ کو تو اللہ نے اس وقت تک نبوت ہی نہیں دی جب تک آپ کے دل کو احساس سے نہیں بھر دیا. آپ 6 یا 7 یا 8 سال کے تھے، آپ بچوں سے کھیل رہے تھے. ایک روایت کے الفاظ ہیں آپ بکریاں چروا رہے تھے کہ جبریل امین تشریف لاتے ہیں. تشریف لا کے آپ کو انہوں نے لٹایا ہے، لٹا کے سینے کو چاک کیا ہے. سینے کو چاک کر کر اس میں سے ایک چیز نکالی ہے، اس کو پھینک دیا ہے اور کہا ھذا حظ من الشیطان، یہ شیطان کا حصہ ہے، شیطان کا حصہ. اور میرے محبوب پیغمبر کے دل کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا ہے، اور دھونے کے بعد میرے محبوب پیغمبر کے دل میں دنائی، حکمت، احساس اور ہمدردی کو بھر دیا گیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہمدرد، بہت احساس کرنے والے تھے. آپ نبوت سے پہلے بھی لوگوں کا احساس کیا کرتے تھے، لوگوں کا احساس. مکہ پاک میں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا تھا، جن کو کوئی پہنانے والا نہیں ہوتا تھا، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، جن کے سروں پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا تھا، میرے محبوب پیغمبر سارا دن مزدوری کر کے، سارا دن محنت کر کے، کمائی کر کے، میرے محبوب پیغمبر ان کے گھر بھی راشن پہنچایا کرتے تھے. احساس تھا، احساس جو آج کل ہمارے، میرے اور آپ کے دل میں مر چکا ہے. ہم باقی سنتوں پر تو بڑے مناظرے کرتے ہیں، ہاتھ سینے پہ باندھنے ہو تو بخاری اٹھاتے ہیں، آمین کہنا ہو تو مسلم کو پکڑتے ہیں. اور کیا یہ میرے محبوب پیغمبر کی سنت نہیں ہے؟ کیا یہ میرے محبوب پیغمبر کی سنت عمل کرنے کے لیے نازل نہیں ہوئی؟ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے دل کے اندر احساس والی صفت کو پیدا کریں. جو بندہ یہ احساس والی صفت کو پیدا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے بہت محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے. نبی علیہ السلام پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا، پہلی وحی کا، آپ علیہ السلام گھبرا گئے تھے، باگے دوڑے ہوئے گھر آئے. گھر آ کر گھبرائے ہوئے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں زمیلونی دسترونی، اے خدیجہ مجھ پر چادر لپیٹ دو، مجھ پر چادر اوڑھ دو. خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ نکل جائے. سیدنا خدیجہ علیہ السلام نے کن بنا پر آپ کو دلاسا دیا تھا؟ اور کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی ہم نے صحیح بخاری پڑھی ہے، کبھی صحیح بخاری کی ورگردانی کی ہے. آج ہمیں فیس بک کے لیے تو ٹائم گھنٹے مل جاتے ہیں، آپ ہمیں واٹس ایپ میں چیٹنگ کرتے ہوئے گھنٹے کے گھنٹے گزر جاتے ہیں، لیکن آج ہم نے کبھی صحیح بخاری کھولنے کی زحمت کی؟ محبوب پیغمبر گھر تشریف لاتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں. خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ نکل جائے.
سیدنا خدیجہ نے جو الفاظ کہے تھے اللہ کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے والے الفاظ سے، سیدنا خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسے نہیں، اور میرے سر کے تاج، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ کیونکہ انک لتصل الرحمہ، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داری کو ملاتے ہیں، آپ رشتہ داری کو جوڑنے آئے ہیں، آپ رشتہ داری کو توڑتے نہیں ہیں۔ اور جو بندہ رشتہ داری کو توڑتا ہے نا، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ قیامت والے دن جہنم ہوگا۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، جو رشتہ داری کو توڑتے ہیں یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، فساد۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے لوگ ہیں، خسارہ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ملتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الرحیم معلقۃ بالعرش، صلہ رحمی اپنے رب رحمان کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، وہ ہر وقت دعا کر رہی ہے، تقول، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ من وصلنی وصلہ اللہ، اے اللہ جو مجھے ملاتا ہے، جو مجھے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اے اللہ تو اسے جوڑ دے، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اے اللہ جو مجھے کاٹتا ہے تو اسے کاٹ دے، اے اللہ جو میرے ٹکڑے کرتا ہے، اے اللہ تو اس کے ٹکڑے کر دے۔ انک لتصل الرحمہ، آپ رشتہ داری ملانے آئے ہیں، آپ جوڑنے آئے ہیں، آپ توڑنے نہیں آئے۔ دوسری صفت کیا بیان کی؟ وتحمل الکلہ، آپ تو جن پر قرضہ چڑھا ہوتا ہے آپ تو ان کے قرضے کو اتارنے آئے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ تو جو بندہ کما نہیں سکتا، جو بچے یتیم ہے، جو عورتیں بیوہ ہیں، مسکین ہے، آپ تو محنت مزدوری کر کے ان کو کھلاتے ہیں۔ مجھے میرے محبوب پیغمبر آپ یہ بتائیے آپ کو اللہ ضائع کیسے کرے گا؟ آپ کے دل میں احساس تھا تو سیدنا خدیجہ نے آپ کی صفات کا تذکرہ ہوئے فرمایا تھا کہ جن کے دلوں میں احساس ہونا، احساس، ان کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیا اللہ نے ضائع کیا تھا؟ نہیں ضائع کیا تھا۔ آپ صحیح مسلم کھولیے، آپ نے اپنے جان ساروں کی تربیت کیا کی تھی؟ صحابہ اکرام کی تربیت کیا کی تھی؟ صحابہ اکرام کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، اے صحابہ اکرام کی جماعت، آپس میں تم نے ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا، ولا تدابروا، آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہیں کرنی، آپس میں ایک دوسرے کو برا بلا نہیں کہنا، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کا احساس کرنا۔ احساس، آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ عرب کے جو لوگ تھے بہت جھگڑالو لوگ تھے۔ آپ کے آنے سے پہلے وہ چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی لڑا کرتے تھے، چھوٹی سی چھوٹی بات پر۔ میں آج ہی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، کیا ہے وہ واقعہ کہ اگر ایک بندہ پانی لگانے آ جاتا نا، پانی لگانے، کھیتی کو پانی لگانے آ رہا ہے، اس کا ٹائم ہے، دوسرا غلطی سے اس وقت آ گیا ہے، وہ کہتا ہے پانی میں لگاؤں گا، پہلا کہتا ہے تو کون ہوتا ہے پانی لگانے والا، پانی لگانے کی باری تو میری ہے۔ اتنی سی بات پر وہ اپنی قوم کو آواز دیتا، وہ اپنی قوم کو آواز دیتا۔
دونوں کی قومیں تلواریں لے کر آ جاتی اور اس چھوٹی سی بات پر 40 سال تک جھگڑا ہوتا رہتا. لیکن جب میرے محبوب پیغمبر کا نزول ہوا اور جب آپ نے اپنے جانشینوں کو احساس کا درس دیا، پھر صحابہ نے بھی مثال قائم کی، ماڈل بن کے دکھایا. پھر یہی صحابہ، یہی لوگ، انہوں نے پانی کی تقسیم کی خاطر جانیں قربان کی. جنگ تبوک کا موقع ہے کہ ایک صحابی زخموں سے چور ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے الماء، اگر کسی کے پاس پانی ہے نا، پانی، تو مجھے پانی پلا دے. ایک صحابی نے اس کی آواز کو سنا، دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا اس کے پاس پانی کا پیالہ لے کر جاتا ہے، اس کو بٹھاتا ہے، سہارا دیتا ہے. اس کو پانی پلانے ہی لگتا ہے، ادھر سے دوسرے صحابی کی آواز آ جاتی ہے کہ الماء، اگر کسی کے پاس پانی ہے نا، پانی تو مجھے بھی چاہیے، پیاس تو مجھے بھی لگی ہوئی ہے. پہلا صحابی اپنے منہ سے پانی کے پیالے کو دھکیل دیتا ہے، کہتا ہے میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک تو میرے مسلمان بھائی کو پانی نہ پلا دے. وہ صحابی اس کو ادھر ہی چھوڑتا ہے، دوسرے کے پاس دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا جاتا ہے، اس کو سہارا دیتا ہے، بٹھاتا ہے، اس کو پانی پلانے ہی لگتا ہے کہ تیسری جانب سے آواز آ جاتی ہے کہ الماء، اگر کسی کے پاس پانی ہے نا، تو پانی تو مجھے بھی چاہیے. وہ صحابی بھی اپنے ہونٹوں سے پانی کے پیالے کو دھکیل دیتا ہے اور کہتا ہے لن اشرب الماء، میں ہرگز اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک تو میرے تیسرے بھائی کو پانی نہ پلا دے. وہ صحابی اس کو ادھر ہی چھوڑتا ہے، تیسرے کے پاس جاتا ہے، تیسرے کے پاس دیکھتا ہے، اذا رعا، جب وہ اس کو دیکھتا ہے، فہو مات، وہ بھی شہید ہو چکا ہے. دوسرے کے پاس رجع، لوٹتا ہے، دیکھتا ہے، فہو مات، وہ بھی شہید ہو چکا ہے. تیسرے کے پاس لوٹتا ہے، دیکھتا ہے، فہو مات، وہی شہید ہو چکا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو اس پانی کی تقسیم میں لڑا کرتے تھے. میرے اور آپ کے محبوب کے آنے سے پہلے ایک دوسرے سے جنگیں کیا کرتے تھے، لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے ان کی تربیت کی ہے، ان کے احساس کو اجاگر کیا ہے، تو انہوں نے پانی کی تقسیم کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے اندر یہ احساس والی صفت کو اجاگر کریں. میرے محترم بھائیوں، اگر یہ احساس والی صفت ہونا، احساس والی صفت یہ ایسی صفت ہے کہ اللہ رب العزت اس سے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. صحیح بخاری میں ہے. کون سی صحیح بخاری؟ جس کے بارے میں محدثین کے اقوال ملتے ہیں کہ ان اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح لامام البخاری. اگر قرآن مجید کے بعد کوئی صحیح ترین اس دنیا میں کتاب موجود ہے تو وہ امام بخاری کی صحیح بخاری ہے. اس صحیح بخاری کو کھولیں. نبی علیہ السلام کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے وہ عورت تھی تو فاحشہ، وہ عورت بے حیا تھی، بدکارہ تھی، لیکن ایک دن صرف اس کے دل میں ایک کتے کا احساس آیا ہے، کتے کا احساس. آج کل ہمارے دلوں میں انسانوں کا احساس پیدا نہیں ہوتا، اتنے دل سخت ہو چکے، دل مردہ ہو چکے. اس بے حیا عورت کے دل میں کتے کا احساس پیدا ہوا ہے، کتے کا احساس. اس عورت نے کتے کو پانی پلایا ہے، کتے کو. اللہ رب العزت عرش سے دیکھ رہا تھا. اللہ رب العزت نے اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا.
اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں مخلوقات میں سے مرتبہ ان کا ہے، مقام ان کا ہے، درجات ان کے ہیں جن کے دل میں دوسروں کا احساس ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور واقعہ ملتا ہے، آخری بات اور بات ختم۔ صحیح بخاری کا بھی مطالعہ کر لیا کریں، کبھی اس کی بھی برگردانی کر لیا کریں زحمت ملے تو، کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ جنگل کے سفر کے دوران اس کا پانی ختم ہو گیا، وہ پیاس سے نڈال ہے، پیاس سے سسکتا اور بلکتا پھر رہا ہے۔ پہلے دور میں کنویں، پانی کے کنویں بہت دور دور ہوا کرتے تھے۔ آج تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ موسم گرما میں اللہ نے ٹھنڈے پانی کا نظام کیا ہے، موسم سرما میں اللہ نے گرم پانی کا نظام کیا ہے، لیکن آج کا زمانہ پھر بھی حد سے نہ شکرا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ایک اور دلیل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی اور دو صحابیوں کو اور جب پانی کی تلاش کے لیے بھیجا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دو ان کے جو ساتھی تھے وہ پانی کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ راستے میں انہوں نے ایک اونٹ پر سوار عورت کو دیکھا، اس کے دائیں جانب بھی مشکیزہ تھا، بائیں جانب بھی مشکیزہ تھا۔ سیدنا علی نے اس کی مہار کو تھام لیا، کہا اے عورت این الماء، کہ یہ پانی کہاں ہے، پانی کہاں سے لے کر آ رہی ہے؟ عورت نے 3 مرتبہ جواب دیا، پانی بہت دور ہے، پانی بہت دور ہے، پانی بہت دور ہے۔ سیدنا علی نے پوچھا کتنا دور ہے؟ عورت کہتی ہے اگر آج اس وقت اس جگہ سے تم پانی کی تلاش کے لیے چلو گے تو کل اس وقت تم پانی کے کنویں پر پہنچو گے۔ اس وقت اتنے دور کنویں ہوا کرتے تھے۔ اس آدمی کا بھی جنگل کے سفر کے دوران پانی ختم ہو گیا، وہ اب پانی کی تلاش میں سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، اسے کوئی کنواں نظر نہیں آ رہا۔ اچانک اس کی نظر ایک کنویں پر پڑی، وہ جلدی سے اس کنویں کے پاس جاتا ہے، اس کے اندر داخل ہوتا ہے، داخل ہو کے اپنی پیاس کو بجھاتا ہے۔ پیاس کو بجھانے کے بعد جو ہی اس کنویں سے باہر نکلتا ہے وہ ایک عجیب منظر دیکھتا ہے کہ ان الکلب یاکل الثرى، ایک کتے کو دیکھتا ہے، کتے کو کہ وہ تر مٹی چاٹ رہا ہے، تر مٹی۔ وہ کہتا ہے عجیب بات ہے، کتا اور اوپر سے تر مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس کے دل میں پہلے احساس موجود تھا، اس کو پہلے پیاس لگ چکی تھی، اس کو پانی کی شدت کی درد کا اندازہ ہو چکا تھا۔ جب اس نے اس کتے کو دیکھا، اس کے دل میں کتے کے بارے میں احساس پیدا ہوا، وہ جلدی سے کنویں میں اترا، اپنے پانی کو، اپنے جوتے کو پانی سے بھرا اور جلدی سے اوپر آنے کی کوشش کی، لیکن پھر سوچنے لگا کہ جوتے کے اندر تو میں نے پانی کو بھر لیا ہے، اب میں اوپر کیسے چڑھوں؟ اگر پانی کو پکڑوں گا، ہاتھ سے پانی کو پکڑوں گا تو اوپر کیسے چڑھوں گا؟ اسی لیے اس نے اپنے جوتے کو اپنے منہ سے پکڑا۔ اللہ بھی عرش سے دیکھ کے مسکرا رہا ہوگا۔ بخاری سپریم کورٹ کی روایت ہے فَأَمْسَكَهُ بِفِيهِ، اس نے اپنے جوتے کو اپنے منہ میں پکڑا۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے نہیں، ایک کتے کے لیے، ایک پیاسے کتے کے لیے۔ اس نے ایک پیاسے کتے کے لیے اپنے جوتے کو منہ میں پکڑا۔ اللہ کو اپنی مخلوق کا احساس اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے جنت کا داخلہ نصیب کر دیا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے دل کے اندر ایک دوسرے کا احساس اجاگر کریے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔